الحمدللہ تقریباً 63 سال، کتنے 63 سال مجھے تراویح پڑھاتے ہوئے سنتے ہوئے ہو گئے، اور امریکہ کے بہت دور دراز میں اور کینیڈا میں، فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، آئرلینڈ میں، ملک پاکستان میں، لیکن یہ صرف اور صرف قرآن والے کا کمال ہے جس کی ذات گرامی پہ قرآن نازل ہوا، اور یہ ادارے کے سرپرست پیر طریقت صوفی باصفا جن سے چند لمحات میں مل کے طبیعت بہت ہی مطمئن ہوئی، حضرت قبلہ پیر محمد اکرم نقشبندی قادری کلندری جو کہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب میری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اب آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن نبی کی نعت ہے۔ پیار سے لطف آئے گا 10-15 منٹ میں ادارہ منہاج رسول میں بیٹھ کے ہم مدینہ الرسول میں پہنچیں گے۔ جانا چاہیے کہ نہیں بغیر پیسوں کے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ یعنی ہم نے بات کرنی ہے ذکر کی۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے، محبوب کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے، خالق کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے۔ ہم نے خالق کا بھی ذکر کرنا ہے، خالق کے پیارے محبوب کا بھی ذکر کرنا ہے، اور پھر جنہوں نے اس ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ان کا ذکر کریں گے تو ان کو ذکر سے پھر کیا ملا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اللہ رسول کی محبت میں اور اللہ رسول کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اخلاص نیت کے ساتھ بسر کیا جائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کی محبت، آپ کا ذوق اور شوق، کوشش فرمایا کریں کہ آپ اپنے احباب کو بھی ساتھ لایا کریں۔ بے شک کوشش فرمایا کریں، آپ اکیلے آتے ہیں تو 2 اور ساتھ لائیں، 2 آتے ہیں اگلی دفعہ 4 اور ساتھ لائیں۔ میں نے پچھلے محفل ذکر میں بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ یہ جگہ جو حال ہے یہ تنگ پڑ جائے، اوپر والا حال تنگ پڑ جائے، باہر جگہ نہ ہو انشاءاللہ، اور ہم پھر جناب ایک ایسی وسیع جگہ پہ ہم یہ محفل کریں کہ جس میں اللہ کے بندے آئیں، اللہ کے رسول کی محبت دل میں سجا کے آئیں، خالی دامن جس طرح حضرت فرما رہے تھے ہم خالی دامن آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے دامنوں کو بھر کے جائیں۔ آپ بچہ ہمارے حوالے کریں، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بچہ ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو اپنا بچہ سمجھ کے دین کا طالب علم سمجھ کے انشاءاللہ تعالی اس کی اعلیٰ ترین پرورش قرآنی حوالے سے، ایمانی حوالے سے، یقینی حوالے سے اور روحانی حوالے سے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے دامے درمے قدمے سفنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور کے اندر اکیلے بندے کا نہیں کام ہوتا، اتنا بڑا ادارہ اس کو رن کرنا۔ آپ یوں سمجھے آپ سارے ادارے کے ممبرز ہیں، سارے ادارے کے کوارڈینیٹرز ہیں، سب ادارے کے معاونین ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور ہمارے اس ادارے کے ساتھ دست و تعاون جو ہے اور دست و بازو بننے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر ہمارے اس ادارہ کے روح رواں، اس ادارہ کے سرپرست اعلیٰ روحانی شخصیت، بے لوث اور بے ریا شخصیت، میں جن کو کہتا ہوں کہ وادی تصوف کے بے لوث مقیم، عزت مآب،
جناب قبلہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد اکرم نقشبندی صاحب قادری قلندری دامت فیوزہم، سرپرست اعلیٰ ادارہ منہاج الرسول مدنی لاہور پاکستان، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے روحانی کلمات سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں آپ ہم سب کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر! کھڑے ہو کے یہ درویش آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، خدا کی قسم انتہائی مخلص ہے، انتہائی مخلص ہے، کہ جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیداد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کر دی ہے۔ میں دل سے ان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا آخری سانس تک، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر امت کو ایسے سو آدمی مل جائیں اس پاکستان کی سرزمین پر جو اخلاص سے نیت کے ساتھ بے لوث اور بے ریا ہو کر کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، شہرت کی اور عزت کی، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں انسان تو انسان اشرف المخلوقات ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بھی ذہن میں ایسے صالحین کا ادب اور احترام پیدا فرما دیتا ہے۔ میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ بڑے خوبصورت کلمات سے، روحانی کلمات سے ہم سب کو منور فرمائیں۔ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف لاتے ہیں جناب عزت مآب حضور قبلہ پیر محمد اکرم نقشبندی قادری قلندری صاحب، جو کہ اس ادارہ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، روح رواں ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! نعرہ غوثیہ! نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما. جلوے عرشم رخ احمد مختار کے ہیں، جلوے عرشم رخ احمد مختار کے ہیں، دونوں عالم اجالے میری سرکار کے ہیں. چن کے لے جاتی ہے فردوس کے باغوں کی بہار، پھول اترے ہوئے آقا جو تیرے دربار کے ہیں، اور روضہ پاک کے اترے ہوئے پردوں کی قسم، سائے جنت میں بھی آقا تیری دیوار کے ہیں. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، محترم پیر طریقت اور میرے عزیز دوستوں،
آج دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بہت عظیم ہستیاں تشریف لائی ہوئی ہیں، پیر طریقت بھی تشریف لائے، اور آپ بھی بزرگ حضرات میرے لیے سب سے اہم ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظمت والے ہیں، کیونکہ عظمت والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا غلام ہو، اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ اسی لیے ہم تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، منہاج الرسول منہاج الرسول، عشق اللہ اور عشق رسول۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، منہاج الرسول منہاج الرسول، عشق اللہ اور عشق رسول۔ اس عاجز نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ پہلے بڑے پیار سے فرمایا، یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، اے میرے پیارے حبیب، انا ارسلناک، بے شک انا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو متنبع کیا جائے کہ بے شک خبردار یہ میرے پیارے حبیب ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کے سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو ایک خوب روشن کرنے والا سورج بنا کے بھیجا۔ آج یہ عاجز اگر ان 5 آیات کا 5 الفاظ کا ترجمہ تصویر بیان کرے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ آج یہ عاجز صرف سراج المنیرہ کے اوپر چند گزارشات عرض کرے گا کہ سراج المنیرہ کیا ہے۔ سراج المنیرہ کہتے ہیں خوب روشنی دینے والا سورج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب روشن دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے، اور بھی بہت سی آیت میں قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ سراجن سورج کو کہتے ہیں، اور سورج جو ہوتا ہے وہ اپنی روشنی میں کبھی بخل نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر گھر کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر کے اندر پردے لگا لے، گھر کو چاروں طرف سے بند کر لے، تو وہاں پہ نہ روشنی نہ پہنچے تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے، وہ گھر والے کا قصور ہے جو روشنی دینا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور وہ روشنی جو ہے وہ روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لیتے رہے، کیونکہ علم حیات کا یہ کلیہ ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ جب سورج پردے میں ہوتا ہے تو یہ سورج سے روشنی دے کر چمکتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ انبیاء کرام اب دنیا سے رخصت ہو گئے، ستارے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، حالانکہ وہ ان کا وجود موجود ہے، اپنی اپنی قبروں کے اندر وہ زندہ ہیں، لیکن جب آخری نبی کا سورج طلوع ہو گیا، نبوت کا سورج طلوع ہو گیا، تو سارے ستارے جو ہیں وہ ماند پڑ کے ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب سورج سے روشنی کون لے سکتا ہے؟ ابھی 2 قسم کی روشنی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے باہر کی روشنی، ایک ہوتی ہے اندرونی روشنی۔ اب سورج تو روشنی دے رہا ہو، اگر کسی کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو تو کیا وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے۔ سورج کو وہی دیکھا گیا جس کی آنکھوں کی روشنی قائم ہے۔ اسی طریقے سے وہ نبوت کے سورج کو
وہی دیکھے گا جس کے دل کا اندر بلب جل رہا ہے، دل روشن ہے۔ اگر دل کا جو اندر ہے وہ بلب فیوز ہے یا اندر وائرنگ ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ پاور ہاؤس سے سپلائی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہ اس کا پورا پاور ہاؤس ہے، اور روشنی اسی گھر میں آئے گی جس کے گھر کے اندر بلب لگا ہوگا۔ اب یہ اپنے دل کی بات ہے کہ اس کے اندر کتنے پاور کا بلب لگا ہوا ہے۔ میری چشتی میری کے دل کے اندر ہزاروں واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، ہمارے 10 واٹ کا ہے تو ہماری روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ داتا علی حجویری کے 2000 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، ہمارے اندر 10 واٹ کا ہے، ہمارے برابر یہ روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ یہ نقطے سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ چیز مخالف جو مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی تسلیم کی ہے کہ حضرت محمد حسین مدنی دیوبند کے علماء اکرام سے لکھتے ہیں کہ پوری دنیا، کائنات میں جتنی بھی دنیا ہے حضور کی روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ اور محمد قاسم نانوتوی دو بندیوں کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے آب حیات ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی روشنی ہے حضور کی روشنی سے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکتے تو اپنے چچا ابو جہل کو دے دیتے۔ اچھا یہ بات ایک طرف ایک منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اب مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اختیار میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو تھا نا کہ اس کو ہدایت دے دیتے، کہ اللہ کے اختیار میں نہیں تھا؟ اللہ کے اختیار میں تھا، مگر اس کا دل کا اندر بلب فیوز تھا، اس کی آنکھیں اندھی تھی، اسی لیے فرمایا سمن بکمن عمی لا یبصرون کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں لیکن تیری طرف یہ گنگے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لیکن تیری طرف تیری بات نہیں سنیں گے، یہ تیری طرف دیکھتے ہی نہیں، ان کی بات دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے۔ تو جب اندر بلب فیوز ہے، اندر وائرنگ ہی نہیں ہے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خزانچی ہیں، اللہ کے خزانچی ہیں، اور خزانچی کو اگر ایک بادشاہ کا خزانچی ہو تو وہ اس کے پاس وہ اسی کو خزانہ دے گا جو بادشاہ کی پرچی لے کر آئے گا، اسی کو دے گا نا۔ خزانچی جو ہے وہ پہلے کہے گا کہ اپنی پرچی دکھاؤ، اگر اس کے پاس پرچی نہیں ہے تو وہ کہے کہ مجھے ہدایت دے، مجھے خزانہ دے دو، دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو جب اندر روشنی نہیں ہے، اندر کوئی طلب نہیں ہے، تو بادشاہ کی پرچی نہیں لے کے آیا تو حضور کیسے اس کو ہدایت دیں گے؟ حضور اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب جو تیرے در پہ آ گیا اسی کو میں ہدایت دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بات ہستی ہیں جو لوگوں کو ہدایت پر لگاتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں آپ کی ہستی ہے۔ اس لیے وہ درخت جس کی شاخیں کمزور ہوں، جب ہوا کا رخ ادھر آئے ادھر ہو جائے، ادھر آئے ادھر ہو جائے تو اس کی کوئی سمت مقرر ہو سکتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ جو تنہ و درخت ہوتا ہے، جو پہاڑ ہوتا ہے، وہ حسین ابن علی ہوتا ہے۔ ایسا پہاڑ جس کے سامنے اس کے 50 دوست، 4 بھتیجے، 2 بھانجے، سارے کے سارے پتہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے، اور پتہ تھا کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا،
لیکن استقامت کا پہاڑ بن کر دنیا کو یہ بتا گئے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جتنی مرضی مصیبتیں آئیں، جتنے مرضی طوفان آئے، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ نہیں ہلتا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے ایمان کا، انسان کا۔ اب جن لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، حضور کو اس آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے سے مولانا روم اپنی مصوری روم میں لکھتے ہیں کہ لیلا جا رہی تھی راستے میں، تو لوگوں نے کہا بادشاہ صاحب تو وہ لیلا جا رہی ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، میں دیکھوں یہ لیلا کیسی ہے جس کو اوپر کیس عاشق ہو گیا تھا۔ وہ دیکھا تو بادشاہ نے کہا تم دیکھ اور نارمل سی عورت ہے، تیرے اوپر کیسے یہ دیوانہ ہو گیا؟ تیری تو شکل صورت بھی ایسی نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو مجنوں کی آنکھ لے کر آ، اگر اس آنکھ سے تو دیکھے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ لیلا کیا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عشق حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت عشق حاصل کرنے کے لیے آپ کو ابو بکر صدیق کی آنکھ چاہیے، عمر فاروق کی آنکھ چاہیے، علی کرم اللہ وجہ کی آنکھ چاہیے، عثمان غنی کی آنکھ چاہیے۔ اس لیے یہ ادارہ منہاج الرسول دل کا ذکر قلبی ذکر کراتے ہیں۔ یہ فقیر قلبی ذکر کراتا ہے کلمہ طیبہ کا کہ اس سے اپنے دل کی بتی کو روشن کرو، یہ آپ کے اندر جو بلب ہے اس کو روشن کرو۔ جب یہ بلب روشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر چیز نظر آئے گی جو اس کائنات کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے۔ اقبال شاہ صاحب پیر صاحب جن کے مرید ہیں قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام کے پاس یہی روشنی ہے، ان کے اندر یہی بلب روشن ہے جن کی طاقت جو دن دن بڑھتی جاتی ہے۔ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، یا حضرت میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھہرو۔ اندر گئے، جا کر ایک کفن، ایک تھان کپڑے کا لا کر اس کو دیا، بیٹے یہ لے جاؤ۔ یا حضرت اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا اس کو آب زم سے بھی اسے بھگو کر لانا ہے؟ کیا اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں سے مس کر کے لانا ہے؟ کیا اس کو روزہ کی جالیوں سے مس کر کے لانا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا، جب تم حج کر لو، عمرہ سے فارغ ہو جاؤ، تو وہاں پہ مدینے کی گلیوں میں جانا، وہاں پہ اگر کوئی کتا مل جائے تو اس کے سامنے یہ بچھا دینا، اس کتے کو کہنا کہ اس کے اوپر سے گزر جائے، پھر یہ مجھے بھی ملا کے دے دینا، یہ میرے کفن کے کام آئے گی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، وہ مرید گیا، حج کیا، عمرہ کیا، دنیا کا پڑھیے۔ السلام علیکم یا سید، حج کیا، عمرہ کیا، فارغ ہو گیا تو مرشد کی نصیحت یاد آ گئی، وہ تھان کا کپڑا لیا، مدینے کی گلیوں میں نکل گیا، دیکھا کہ ایک نہیں 4 کتے ادھر سے آ رہے ہیں۔ کتنے کتے؟ 4۔ وہ ساتھ مرید نے آپ کا جو کپڑے کا تھان تھا بچھا دیا، اور کتے جس طرف سے آ رہے تھے آپ ایک طرف ہٹ گئے کہ کتے اوپر سے گزر جائیں گے، لیکن وہ کتے یہاں کے کتے نہیں تھے، وہ کتے مدینے کے کتے تھے، وہ اللہ کے ولی کے کپڑے کو بھی پہچانتے تھے۔ وہ کتے نے کپڑے کے اوپر پاؤں رکھنے سے، ایک کتے نے دوسروں کو کچھ کہا، وہ پاؤں رکھنے سے انکار کر دیا، وہ پیچھے مڑ گئے۔ پھر یہ آدمی قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کا مرید پھر اوپر سے ہو کر آیا،
پھر ان سے درخواست کی کہ میرے مرشد کی یہ خواہش ہے آپ ان کے اوپر قدم رکھیں. تو ان میں سے ایک جو بڑا کتا تھا اس نے ایک قدم رکھ دیا اور آپ کے اوپر کفن لے کر واپس آئے. میرے دوستوں عزیزوں، کتے ہیں وہ بھی اللہ کے ولیوں کی شان کو پہچانتے ہیں، اللہ والوں کو وہ بھی پہچانتے ہیں. اور مدینے کا کتا بھی اگر آپ کے کفن کے اوپر پاؤں رکھ دے تو وہ بھی آپ کے لیے زیر نجات بن جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، فجر کا وقت ہے. ایک آدمی آیا زخمی، دوسرا آیا زخمی، تیسرا آیا زخمی، 7 آدمی آئے جنہوں کی ٹانگوں پہ زخم تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک یہودی کا کتا ہے، اس نے ہمیں کاٹا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، علی، عمر ادھر آؤ. اس یہودی کے پاس چلتے ہیں. یہودی کی کنڈی کھٹکھٹائی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تمہارا کتا کہاں ہے، اس کو باہر نکالو. اس نے ہمارے 7 آدمی کو زخمی کیا. یہودی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہودی ہوں، لیکن اتنا بھی کیا گزر نہیں کہ آپ مجھے نہ بلاتے میں نہ آتا. آپ مجھے خود بلاتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی 4 مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تمہارے کتے نے زخمی کر دیے. آپ نے کتے کو آواز دی، کتا آ گیا. کتا اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے زبان دے دے تاکہ تیرے پیارے حبیب کو حقیقت سے آگاہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا کر دی. کتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد میں سینکڑوں لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی میں نے کسی کو کچھ کہا ہے؟ یہ ساتوں کے ساتوں منافق ہیں، یہ باہر آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں. اور کتا پہچانتا ہے اللہ کے نبی کی شان کو. یہ لوگ تو کتوں سے بدتر ہیں جو اللہ کے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے. اب یہ کہتے ہیں یہ انڈیا کے اندر، اسرائیل کے اندر، کبھی کسی ملک کے اندر گستاخی کرتے ہیں. یہ گستاخی پرانے کے ذریعے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ہمارا ایمان چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کے اندر ایمان کی طاقت کتنی ہے، کتنا مسلمان احتجاج کرتا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر بہت جلدی آتا ہے. ایک نصرانی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کہ ایک نصرانی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا وہی لکھنے کے لیے. جب وہی آتی آپ فرماتے تو وہ لکھتا جاتا. نعوذ باللہ من جانے کا ایک دن کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو میں لکھتا ہوں وہ میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ بیان کر دیتے. نعوذ باللہ من ذالک. کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، اس کو بھی آ گئی. جب اس کو موت آئی تو وہ عیسائی لے کر قبرستان میں دفن کرنے گئے. قبر کھود کر دفن کیا، زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. پھر جا کر بہت گہرا کھڈا کھود کر اس کی قبر بنائی، اس میں ڈالا. قبر نے پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا. اللہ کی زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر وہ ایک گڑھے کے اندر پھینک کر اس کو واپس آ گئے. یہ ہے سزا ان کی جو ایسی بکواس کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر. میرے دوستوں عزیزوں، یہ ادارہ منہاج رسول فارس اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے لیے ہے. ان کا ادارہ ہے، یہ انہی کی یہ سرپرستی میں چل رہا ہے. ہم فقیر کون ہوتے ہیں؟ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے عزت اتنی اللہ کی رحمت سے دی ہے کہ یہ آپ کے سامنے سارا کچھ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. آپ صرف محبت سے تشریف لاتے ہیں تو ہمارا دل کھو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پسند کیے ہیں. یقیناً آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محفل کے لیے چنا.
بازاروں میں دیکھو، سینموں میں دیکھو، ریلوے اسٹیشن، ہاسپٹل، کہاں دیکھو، جہاں دیکھو رش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محفل کے اندر وہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آخری منظر جو ذکر ہے، ذکر قلبی، وہ کروائیں گے۔ کچھ ساتھی زبان سے پڑھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ زبان سے نہ پڑھا کریں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ یہ فقیر آپ کے سامنے چند اشعار پڑھے گا، جیسے ہی لا الہ الا لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائے گا، آپ نے یہاں دل کے بائیں طرف، بائیں دل کے بالکل نیچے، 2 انگلی نیچے، بائیں پسلی کے نیچے، یہاں پہ خیال کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زبان نہیں ہلانی، اسے خیال کرنا ہے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا دل پکارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اس کلمے کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز پریکٹس کریں گے تو آپ کا دل جاری ہو جائے گا، اور پھر آپ کو وہ نظارے نظر آئیں گے کہ جو آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، نہ کبھی سنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں۔ ساتھی دائرہ بنا لیا کریں تو اچھی بات ہوتی ہے۔